ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم ہر طرح کی حمد و ثنا کبریائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جو اکیلا ہے، الصمد العزیز الحکیم السمیع، انگن درود و سلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ رمضان المبارک کا یہ آخری جمعہ، وہ برکتیں، وہ رحمتیں، وہ مغفرت کے سمندر جو خاص رمضان کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، مغرب کی اذان کے بعد وہ خاصیت ختم ہو جائے گی۔ بڑا وقت تھوڑا ہے، روزے داروں، قرآن مجید کی آیت بڑی خوبصورت ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وَإِذَا جَاءَكَ، اور جب آئے تیرے پاس وہ لوگ جو اللہ کی آیتوں پر ایمان لاتے ہیں، فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، تو ان سے کہو تم پر سلامتی۔ بڑی خوبصورت آیت۔ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، کہو تم پر سلامتی، تمہارے لیے خوشخبری یہ ہے، كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ، تمہارے رب نے رحم کو اپنے اوپر لازم کر لیے۔ بڑا رحم کرنے والا ہے، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیے، بڑا رحم کرنے والا ہے۔
ساری زندگی اگر انسان گناہ کرتے رہے اور موت کی سختیوں سے چند منٹ قبل حالت صحت میں ایک دفعہ کہہ دینا رب اغفر لی، اللہ سارے گناہ ہی مٹا دیتا، اس کا دروازہ کھلا ہے۔ کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، رحمت کو اس بادشاہ نے اپنے اوپر لازم کر لی ہے۔ انہ من عمل منکم سوءا بجہالۃ، جو نادانی میں، جہالت میں تم میں سے جو کوئی برائی کر بیٹھے، ثم تاب من بعدی، اس کے بعد پھر وہ توبہ کر لے، وَأَصْلَحَ، بدل دے اپنی زندگی، اصلاح کر لے، چھوڑ دے زنا، چوریاں، ڈاکے، قتل، ثم تاب من بعدہ وَأَصْلَحَ، اصلاح کر لے۔ ایک اور مقام پر إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا، توبہ کے بعد زندگی بدل گئی، پہچانا ہی نہیں جا رہا یہ وہی قاتل ہے، یہ وہی ہے جو گناہوں میں پھنسا ہوا تھا، بدل گیا۔ رمضان المبارک کے یہ 30 روزے مکمل ہو رہے ہیں، رمضان کے بعد اور اعتکاف کے بعد اٹھ کر گھر جاؤ، ہم گھر جائیں تو گھر والوں کو پتہ لگے زندگی بدل گئی ہے۔ یہ کیسا اعتکاف ہے کہ مسجد میں نماز، اعتکاف میں نماز، اور گھر گیا پھر مسجد کا چہرہ ہی نہیں دیکھتا ہے۔ ثم تاب من بعدہ وَأَصْلَحَ، اصلاح کر لے، نتیجہ کیا ہوگا؟ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، وہ رحم کرنے والا، معاف کر دے۔ استغفار یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ استغفار کے معنی قول و عمل کے ذریعے رب سے مغفرت طلب کرنا، زبان سے بھی استغفر اللہ، عمل سے بھی گناہ کے قریب نہیں جاتا۔ استغفار سے مراد یہ درخواست ہے، یا اللہ جو گناہ کر بیٹھے ہیں ان پر پردے ہی ڈالی رکھ۔ اور صحیح مسلم میں آتا ہے جو شخص اپنے گناہوں کو جا کر دوستوں میں بیان کرتا ہے اس کے لیے بڑی سخت وعید ہے۔ ایک گناہ، ایک اس کی تشہیر۔ استغفار اس سے مراد یا اللہ جو گناہ کر بیٹھا ہو پردے ڈالی رکھ، اس سے مراد ان گناہوں پر گرفت نہ کر۔ استغفار سے مراد ان گناہوں کو معاف کر دے۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے استغفر اللہ، یا اللہ بخش دے، اردو میں کہہ دو، اپنی زبان میں کہہ دو، یا اللہ معاف کر دے۔ دیکھیے ہمارے بہت بڑے دشمن سے ہمارا مقابلہ ہے، بڑا صاحب علم ہے، ایسا ہر پیغمبر سے اس نے مقابلہ کیا ہے، ہم کیا ہے؟ پھر اس نے چیلنج کر کے اللہ کو کہا وَعِزَّتِكَ يَا رَبِّ، اے اللہ تیری عزت کی قسم ہے۔ جانتے وہ کون ہے؟ ابلیس۔ سامنے آ جائے، سامنے کیا؟ وہ کنکریاں مارنے کا جو حکم ہے، وہاں ان پاکستانیوں کو دیکھا کرو، جوتے اور چھتریاں کے ابلیس ہے، پتھر۔ اور وہ بھی ہنستا ہے کہ کیسے بے وقوف ہے۔
سارے گناہ میں ان سے کرواتا رہتا ہوں، اور یہاں آ کر ایک ستون کو سمجھتے ہیں ابلیس کھڑا۔ اس نے اس بادشاہ سے کہا تھا وَعِزَّتِكَ يَا رَبِّ لَا أَبْرَحُ أُغْوِي عِبَادَكَ مَا دَامَتْ أَرْوَاحُهُمْ فِي أَجْسَادِهِمْ، اے اللہ تیری عزت کی قسم میں تیرے بندوں کو بہکاتا ہی رہوں گا، جب تک ان کے جسموں میں روح موجود ہے میں انہیں گمراہ کرتا ہی رہوں گا۔ تلبیس ابلیس میں امام ابن جوزی رحمہ اللہ لکھتے ہیں نا کہ 100 راستے نیکی کے ابلیس دکھا کر ایک راستہ اپنا رکھتا ہے اور 99 نیکیوں کے اندر پھیر کر اس کو تباہ کر دیتا ہے۔ اب کمال تو اس بادشاہ کا ہے نا، جب ابلیس نے اس کے بندوں سے کہا، بندوں کے بارے میں گفتگو کی، قال الرب وعزتی وجلالی، کہا مجھے اپنی عزت کی قسم، رب نے فرمایا مجھے اپنے جلال کی قسم، لا ازال اغفر لهم ما استغفرونی، یہ جب تک مجھ سے مغفرت مانگتے رہیں گے میں معاف کرتا ہی رہوں۔ کمال دیکھیں، ادھر بھی چوٹی کی بات ہے کہ جب تک ان کے جسموں میں روح رہے گی میں انہیں بہکاتا ہی رہوں گا۔ یہ دنیا ہے، ایوے مولوی بن گیا، ایوے داڑھی رکھ لی ہے، ایسے ہی رفل یدین شروع کر دی ہے، مکھیاں مارنی شروع کر دی ہے، یہ تو عورتیں سینے پر ہاتھ باندھ دیندار کو دین کے اندر بہکاتا ہے، بدعتی کو بدعتیں کرا کر بہکاتا ہے، مشرک کو قبر دکھا کر بہکاتا ہے، اور گناہگار کو تو پھر گناہ۔ کمال تو اس بادشاہ کی ہے، وہ بڑا کریم اور رحیم ہے۔ فرمایا اچھا دیکھ پھر میں بھی اپنی جلالت اور عظمت کی قسم کھا کر کہتا ہوں جب تک یہ مجھ سے معافی مانگتے رہیں گے میں ان کے گناہ مٹاتا ہی رہوں، گناہ مٹاتا ہی رہوں۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں ایک آدمی آیا اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے کوئی گناہ کر لیتا ہے، آخر خطا کار ہے انسان، ہم میں سے کوئی گناہ کر لیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا اس کے خلاف لکھا جائے گا، کرامن کاتبین لکھیں گے، یہ بیٹھے ہوئے بڑے الرٹ، سوتے نہیں کہ ہم جو چاہے کرتے رہے اور یہ آرام کر رہے ہیں 8 گھنٹے کی نیند۔ اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر وہ کہتا ہے رب اغفر لی، پھر توبہ کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یغفر لہ ویتاب علیہ، اس کی مغفرت کر دی جائے گی، اس پر رب مہربان ہو جائے گا۔ دیکھو گناہ ہو جانا یہ تو ہے ہی انسان کے اندر، فرشتوں سے گناہ تو نہیں ہوتا، گناہ تو ہم سے ہوتا ہے، کسی کو گالی دے دی، کسی عورت کے پیچھے بھاگ پڑے، موبائل پر اٹھا کر فلمیں، اب تو یہ شاید ہی کوئی بچہ ہو خامد، کوئی نوجوان، کوئی مرد، کوئی بوڑھا۔ مجھے یاد ہے میں ایک مرتبہ پروفیسر صاحب کے پاس گیا، کوئی امتحان تھا اور ان سے کوئی گائیڈنس چاہیے تھی، بڑی مشکل سے رابطہ ہوا، انہوں نے کہا اچھا شام کو آئیے گا، کچھ آپ کو سمجھائیں گے سبق۔ بے دین سا آدمی تھا، کالج میں ہمارے استاد تو تھے۔ میں جب پہنچا تو رات وہ آرام کر رہے تھے، اتنا سا ٹی وی انہوں نے اپنی اس بیڈ کے اوپر رکھا ہوا تھا جو صرف میں دیکھ سکوں، میں حیران رہ گیا، اللہ اکبر۔ اولاد سے چھپ کر، بیوی سے چھپ کر اپنے خاص کمرے کے اندر، اور اتنا سا کہ کوئی آئے تو اسی وقت بند کر دو۔ اور اب یہ موبائل کی بیماری تو ہر گھر میں،
جو چاہے آپ دیکھیں، بیٹیوں کی زندگیاں برباد کرتی ہیں ظالموں نے۔ حل کیا ہے؟ ٹھیک ہے غلطی لگ گئی، گناہ ہو گیا، آ جا رب کے در پر اور کہہ دے استغفر اللہ، اللہ سے معافی مانگ۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی۔ یا اللہ میں اقرار کرتا ہوں تیری نعمتوں کی بارش ہے مجھ پر۔ کوئی ایک نعمت اللہ کی، اگر اس کی نعمتیں ہی گنتا رہے اللہ کی قسم ساری زندگی پہلے سجدے میں ہی گزار دے، حق ادا نہیں ہوتا۔ کتنی نعمتیں ہیں، چلنے کی نعمت، کھانے کی نعمت، دیکھنے کی نعمت، سننے کی نعمت، اولاد کی نعمت، مکان کی نعمت، سواری کی نعمت، کوئی ایک نعمت ہے؟ وَأَبُوءُ بِذَنبِي فَاغْفِرْ لِي۔ اللہ مجھے اپنے گناہوں کا بھی اقرار ہے، جہاں تیری نعمتوں کا اقرار وہاں اپنے گناہوں کا بھی اقرار ہے۔ فَاغْفِرْ لِي، مجھے بخش دے۔ فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، تیرے سوا کوئی معاف کرنے والا نہیں۔ پیغمبر فرماتے ہیں جو رات کو پڑھ لے اور صبح سے پہلے فوت ہو جائے سیدھا جنت میں چلا جائے۔ کہا اللہ کے پیغمبر اگر کوئی گناہ کر لے، دوسری مرتبہ اس شخص نے پھر پوچھا، وہ دوبارہ گناہ کرتا، آپ نے فرمایا اس کے خلاف لکھا جائے گا۔ اس نے عرض کی اللہ کے پیغمبر پھر وہ استغفار کرتا ہے ربی اغفر لی، استغفر اللہ، پھر وہ استغفار کرتا ہے، فرمایا یغفر لہ ویتاب علیہ، پھر معاف کر دیا جائے گا، پھر رب کی مہربانی ہو جائے گی۔ اب تیسری مرتبہ اس نے عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ پھر گناہ کر لیتا ہے، وہ پھر گناہ کر لیتا ہے، اور پھر اسے یاد آ جاتا ہے ایک ذات ہے جو اس گناہ پر پکڑنے والا ہے، اسے کوئی چیز نہیں چھپ سکتی۔ پھر اسے خیال آ جاتا ہے اور پھر وہ مسجد میں پہنچ جاتا ہے اور پھر کہہ دیتا ہے یا اللہ معاف کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نوجوان سن توجہ سے، وَلَا يَمَنُّ اللَّهُ حَتَّى تَمَنُّوا، اللہ تعالیٰ معاف کرنے سے نہیں اکتاتا جب تک تم معافی سے نہیں اکتاتے۔ مانا اگر غلطی ہو گئی ہے تو پھر معاف، پھر غلطی ہو گئی ہے تو پھر معاف۔ رمضان المبارک ہے، جمعہ کا دن ہے، ہر شخص اپنی فلم اپنی آنکھوں کے سامنے چلائے، کہاں کہاں میں رب کی بغاوت کرتا رہا۔ دیکھیے یہ دنیا بڑی بہت بڑا امتحان ہے، اور سچی بات ہے بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ بندے تیرے اور چاپے قبر کو، بندے تیرے اور مانگے مردے سے، اور تو کہے اپنے بندوں کو لا یغفر ان یشرک بہ، میں یہ شرک بغیر توبہ کے معاف نہیں کروں گا۔ کھائے تیرا اور مانگے اس سے جو بیکار ہے، جو مر گیا، بڑی تکلیف ہوتی ہے۔
یہی تکلیف انبیاء کو ہوتی ہے، دعات کو ہوتی ہے. اور دیکھ لو عجمی اسلام اتنا غالب ہے کہ جگہ جگہ پر قبر پرستی. یہ تو ویسے ہی گئے. پھر دل سے دعا نکلتی، اللہ اس کو ہدایت دے، اس کو اپنے در پہ بلا لے. اللہ بندے تیرے اور تیرے نبی کی مخالفت کرے. تو نے نبیوں کو بھیجا، آخری پیغمبر کو بھیجا، قرآن کو اتارا، رحمتوں کی بارشیں کر دی، پھر نبی کی سنتوں کا دشمن. یہ رمضان المبارک ہے، کچھ تبدیلی لے کر آئے. 11 مہینوں کے بعد یہ مہینہ آتا ہے اور رب اس میں تربیت کرواتا ہے. حلال اشیاء بھی معین مدت اور وقت کے لیے حرام کروا کر تربیت کروا رہا ہے. یہ تو حلال تھی میرے کہنے پر چھوڑ دی. 11 مہینے اس تربیت کا اثر. یہ ٹریننگ ہے رمضان المبارک، کھیل تماشا نہیں ہے. رب یہی پوچھ لے، جنت کھلی جہنم بند، ابلیس اور اس کے بڑے بڑے سردار بند، اور اس کے بعد بھی تو میرے سامنے رمضان میں بغاوت کرتا رہا، کیا جواب دو؟ کوئی تبدیلی لے کر آئیے، کوئی مسلمان بنیے. زندگی کی خبر ہے. حسن بصری بڑے مشہور تابعی رحمہ اللہ، ان کے شاگرد ربی بیان کرتے ہیں رحمہ اللہ، ایک آدمی نے آ کر شکایت کی، 61 سالی کی، پیسے نہیں ہے، گندم نہیں ہے، بھوکے مر رہے ہیں. حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں استغفار کر، کہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. وہ بھوکے، پورے ملک میں 61 سالی کی حالت ہے. دیکھیے علاج کتنا خوبصورت ہے. کہا استغفار کر، 61 سالی. تھوڑی دیر کے بعد دوسرا شخص آ گیا، اس نے کہا اولاد نہیں ہو رہی، بے اولاد ہو. آپ نے فرمایا استغفار کر، رب سے معافی مانگ. تیسرا آ گیا، اس نے کہا باغ لگایا تھا سارا ہی سوکھ گیا ہے، فرمایا استغفار کر، اللہ سے معافی مانگ. ربی نے پوچھا استاد محترم سے کہ سوال تینوں مختلف ہیں، ایک کو اولاد چاہیے، ایک کو باغ کے اندر لہلہاتی ٹہنیاں چاہیے، اور تیسرے کو کھانا کیسا نہیں، اور آپ سب کو کہہ رہے ہیں استغفار کر، معافی مانگ اس سے. آپ کہنے لگے میں نے اپنے پاس سے تو کچھ نہیں کہا، میں نے تو اسے رب کا قرآن سنایا تھا، قُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. مغفرت مانگ اپنے رب سے، وہ بڑا معاف کرنے والا، بڑا معاف کرنے والا. یرسل السماء علیکم مدرارا، جس نے 61 سالی کی شکایت کی تھی، کہا استغفار کر، آسمان والا تم پر موسلا دھار بارش برسا دے. دوسرے نے کہا اولاد نہیں ہے، فرمایا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اللہ تجھے بیٹوں سے نواز دے گا، مال سے نواز دے گا، استغفار کر. ہم کتنی مرتبہ رب کو کہتے ہیں یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ معاف کر. تیسرے نے اپنے باغ کی شکایت کی، فرمایا قرآن میں آتا ہے وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، باغات بھی دے دے گا، نہریں بھی جاری کر دے گا. اپنے رب سے کوئی دوستی لگاؤ، کوئی تبدیلی لے کر آؤ، کوئی قرآن کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑو. وہ بڑا بادشاہ ہے اپنے بندوں پر
بڑا کرم کرنے والے. ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھیں حشر کا میدان ہوگا، لوگ جمع ہوں گے، ساری آدم کی اولاد جمع ہوگی، اور ایک بندہ اللہ کے قریب جائے گا. ہر ایک نے جانا ہے، سوالوں کا جواب دینا ہے. اللہ ایک مومن کو اپنے قریب بلا لے، آجا میرے قریب. کمال نہیں ہے؟ پھر اس پر کتنا قریب، اللہ اکبر، کتنا قریب، اپنی عزت کا پردہ ڈال کر اس کو چھپا لے گا. ساری دنیا سے چھپ گیا بندہ. یا اللہ ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی سلوک فرما. پردہ عزت کے اندر کر کے اس کو چھپا لے گا. پھر پوچھے گا تو نے فلاں گناہ کیے، زنا کیا، چوری، ڈاکے، قتل، مسجدوں سے جوتیاں اور غلے، فلاں گناہ کیے. وہ بندہ کہے گا یا اللہ گناہ تو یاد ہے کیا، ایک ایک گناہ اس سے اقرار کرائے گا. جو بندہ اقراری مجرم ہو جائے، دنیا میں آپ دیکھتے ہیں وکیل کیا کہتا ہے، اقرار نہیں کرنا کہ میں نے قتل کیا. ویسے تو نے قتل کیا جی قتل کیا، لیکن وہاں جج کے سامنے کہ میں نے نہیں کیا، میں نے نہیں کیا. آئے اللہ کی عدالت، اور وہ خوب جانتا ہے کہ یہ بڑا پاپی ہے، یہ بڑے گناہ کرتا رہا، بڑے گناہ کرتا رہا. ایک ایک گناہ اقرار ہو گیا ہے. اب بندہ کانپ رہا ہے، اب نہیں میں بچتا، اب نہیں میں بچتا. اللہ فرمائے گا دنیا میں نے کسی کو بتایا تھا، پردہ ڈالے رکھا تھا، سید ہے، امام ہے، خطیب ہے، سارے تیرے گناہ میں نے چھپا دیے. تو حاجی تھا، نمازی تھا، پہلے صف کا تکبیر اولیٰ کے اندر شامل ہونے والا تھا، اور تیری پیٹھ گناہوں سے لگی ہوئی تھی. کسی کو پتہ لگا؟ یہ کہے گا نہیں یا رب دنیا میں تو پردہ ہی پڑا رہا. اللہ فرمائے گا جا آج میں پردہ ڈال کر تجھے معاف کرتا ہوں، جا جنت میں داخل ہو جا، جنت میں داخل ہو جا. او اہل ایمان، سحری کے وقت کھڑے ہو جایا کرو، بل مستغفرین بالاسحار، سحری کے وقت رب سے استغفار کیا کرو. یہ عذاب کی جو صورتیں ہمارے ملک میں ہیں، لالے پڑے ہوئے ہیں ہر شے کے. اللہ نے فرمایا وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، اگر تم استغفار کرو اللہ کبھی تم پر عذاب نہیں بھیجے گا. ندامت کے ساتھ اللہ کے سامنے آنسو اور قطرے گراؤ، کیونکہ رب کے نبی نے ہمیں بتلایا ہے کہ رب کہتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے کبھی نا امید نہ ہو، میری رحمت سے کبھی نا امید نہ ہونا. اے اللہ تو ہمیں معاف کر دے، ہم خوش ہو جائے، ہمارے گناہوں کو مٹا دے. سچے دل سے، سچے صدقے دل سے کہو یا اللہ جو ماضی میں گناہ کرتے رہے میں سب کو چھوڑ دوں، اب میں گھر جاؤں گا میری ماں کہے گی میرا بیٹا تو بدل ہی گیا ہے. رمضان آیا اس پر تو رب نے خاص کرم کر دیا ہے، یہ 5 وقت کا پکا نمازی اور نیک بن گیا. بیوی کہے میرا خامد، اس کی تو زندگی بدل گئی ہے. اے اللہ میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں
میں تیری رضا کی طرف جاؤں گا. کیوں؟ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، میں تجھ سے پیار کرتا ہوں. یا اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص استغفار کرتا ہے، معافی مانگتا ہے، اللہ ہر تنگی میں اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دیتا، ہر تنگی سے آسانی، ہر غم سے نجات، اور وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے وہ گمان میں بھی نہیں ہوتا. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. گمان میں بھی نہیں، کہاں سے رب نے بھیج دیا. رمضان المبارک آج ہم سے جدا ہو جائے گا، دل کی عطا گہرائیوں سے اور اپنے اپنے گناہوں کو سامنے رکھ کر اور رب سے رحمت کی امید کر کے مالک سے دعا کیجیے، یا اللہ ہمیں معاف فرما. یا اللہ تو معاف کرنے والا ہے اور معافی کو پسند کرتا ہے. یا اللہ معاف فرما. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ساری دنیا سے چھپ کر اور تیرے سامنے گناہ کرتے رہے میرے مولا ہمیں معاف فرما. یا اللہ ان ہاتھوں کو خالی نہ لوٹا. میرے مولا تو کریم ہے، رحیم ہے، غفور الرحیم ہے. یا اللہ بخش دے. یا اللہ تجھے تیری عزت کی قسم، یا اللہ تو معاف کر دے. یا اللہ تو غالب ہے، تجھ سے کون پوچھنے والا ہے. یا اللہ میرے نمازیوں کو معاف کر دے. یا اللہ یہ جمعہ پڑھنے والوں کو معاف کر دے. یا اللہ اعتکاف کرنے والوں کو معافیاں دے دے. یا اللہ عورتوں کو اور مردوں کو اور بچوں کو اور بوڑھوں کو اور جوانوں کو معاف کر دے. یا اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے. یا اللہ ہماری سیاہ کاریاں جوانیوں کی معاف کر دے. یا اللہ ہم کیا کیا گناہ کرتے رہے میرے مولا، اعلانیہ کرتے رہے، چھپ کر کرتے رہے، شعوری طور پر کرتے رہے، لا شعوری طور پر کرتے رہے. یا اللہ سارے گناہوں کو برف کے اونوں سے دھو ڈال. میرے مولا ہمارے گناہوں میں اور مشرق اور مغرب کی دوری پیدا کرتے ہیں. یا اللہ ہم میں اور ہمارے گناہوں میں مشرق اور مغرب کی دوری پیدا فرما. میرے مولا موت کی سختیوں سے محفوظ فرمانا، مرتے ہوئے کلمہ طیب نصیب فرمانا، قبر کی سختیوں سے محفوظ فرمانا، قبر کے تنگ ہونے سے محفوظ فرمانا، قبر کے سوال و جواب میں استقامت عطا فرمانا. میرے مولا تم معاف کرنے والا ہے اور معافی کو پسند کرتا ہے. یا اللہ مجھے رونا نہیں آتا، ہمیں رونی صورتیں دیکھ کر ہم پر رحم فرما. ہماری اولادوں کو معاف فرما، ہمارے خاندان اور قبیلے کو معاف فرما. مولا تو کریم ہے، اللہ تجھے تیری صفات کا واسطہ اللہ ہمیں معاف کر دے. یا اللہ حشر کی سختیوں سے محفوظ فرما. میرے مولا سر پر سورج ہوگا اور کوئی سایہ نہ ہوگا. یا اللہ حشر کے میدان میں اللہ اپنے عرش کے سائے تلے ہم مواحدین کو جگہ عطا فرما. یا اللہ ان صراط کی سختیوں سے محفوظ فرما. یا اللہ یہ منگتے اللہ تیرے در کے منگتے میرے مولا، تیرے در پر آئے ہوئے میرے مولا، اپنے گناہوں کی معافی کے طلبگار ہے میرے مولا. میرے مولا ان سب کو معاف فرما. اللہ اللہ ان کی حاجات کو پوری فرما. اللہ ان کی مشکلات کو دور فرما. میرے مولا پیغمبر کے ہاتھ سے حوض کوثر پر پانی نصیب فرما. میرے مولا صحابہ کے پڑوس میں جنت الفردوس عطا فرما. یا اللہ بڑے گنہگار ہے میرے مولا، شفاعت کبریٰ محمد کریم کی ہمارے حق میں قبول فرما.
میرے مولا منگتے ہیں، فقیر ہے تیرے در کے، مجبور ہے یا اللہ، مخلوق ہے تیری یا اللہ، یا اللہ تیرے در پر آئے ہوئے میرے مولا، رمضان المبارک ہے، جہنم بند ہے یا اللہ، جہنم سے آزادی نصیب فرما۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، اللہ پل صراط سے، اللہ اس کی سختیوں سے، اللہ پلک جھپکتے ہی گزار دینا۔ میرے مولا تو کریم ہے، ہمیں اپنا اپنا گناہ یاد ہے میرے مولا، ایسے ایسے گناہ تو جانتا ہے یا ہم جانتے ہیں، اللہ ان گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما۔ یا اللہ ساری زندگی آئندہ قرآن اور مسجد اور نبی اور توحید سے اللہ تمسک کرنے کی توفیق عطا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، اللہ تو شافی ہے، بیماروں کو شفا عطا فرما، اللہ تو مالک الملک ہے میرے مولا، عزت عطا فرما میرے مولا، ام ایان پر اللہ رحم فرما میرے مولا، ان کی پریشانیاں دور فرما اللہ، تمام بیٹیوں کی پریشانیاں دور فرما، تمام خامدوں کی پریشانیاں دور فرما میرے مولا، تو کریم ہے، رحیم ہے اللہ، جو اولادوں کی وجہ سے پریشان ہے اللہ، ان کی اولاد کو ہدایت نصیب فرما اللہ، جو بے اولاد ہے انہیں صالح اولاد عطا فرما اللہ، جو پریشان ہے غربت کی وجہ سے اللہ، ان کے رزق میں فراوانی عطا فرما میرے مولا، اہل علم سے تمسک رکھنے کی اور سلف صالحین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما اللہ، ہمارے روزے قبول فرما اللہ، ہمارا تلاوت کرنا قبول فرما اللہ، ہماری تراویح قبول فرما اللہ، ہمارا اعتکاف قبول فرما اللہ، ہماری سحریاں قبول فرما اللہ، ہماری افطاریاں قبول فرما میرے مولا، یہ رمضان میں جس نے حلال اور طیب مال سے عبدالعزیز پرست کے ساتھ تعاون کیا ہے اللہ، ان کا تعاون ذخیرہ آخرت بنا۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحیم۔ یا اللہ موت آئے تو کلمہ طیب نصیب فرما، اللہم ارزقنا شہادتا فی سبیلک، اللہ اپنے راستے میں ہمیں شہادت کی موت نصیب فرما اللہ، نفاق سے محفوظ فرما، ریاکاری سے محفوظ فرما اللہ، مجھے بھی توحید بیان کرتے ہوئے شہادت کی موت نصیب فرما مولا کریم، یہ میں نے باغ بنایا ہے، سجایا ہے، لگایا ہے تیری رحمت اور فضل کے ساتھ اللہ، یہ میرے بوٹے میں مولا، ان کی نسلوں کو بھی آباد فرما، ان کی نسلوں کو بھی شرک سے دور فرما میرے مولا، مالی کو بڑی فکر ہوتی ہے میرے مولا، تیرا یہ باغ ہے، اپنی بارگاہ پہ ذخیرہ آخرت بنا دے اللہ، یہ ٹرسٹ کے تحت جو میں نے مسجدیں اور مدارس قائم کیے اللہ، ان کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما، اور جو مالی پریشانی ہے اللہ غیبی مالی مدد فرما